السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ پاکستان میں انتخابات اور انتخابات کے بعد آزاد اور مختلف سیاسی جماعتیں دعوے ہو رہے ہیں کہ انتخابات جیت لیے گئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ احتجاج بھی چل رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی۔ اور اب دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ ANP نے بھی الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں، اور ANP کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، ان کا گزشتہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ اس پریس کانفرنس جو کہ جس کو PDM2 کہا جا رہا ہے اس کا بھی وہ حصہ نہیں تھے۔ تو یہ سلسلہ کدھر چل رہا ہے، کہاں جائے گا، کیسے رکے گا، اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حماد حسن صاحب، ہمارے پیارے دوست، اور KP سے تعلق ہے تو KP کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو حماد صاحب، آج کیا خبر ہے؟ پھر نہ کہیے گا کہ آپ کا خبر کیوں دور۔ آپ ہمیشہ خبر مجھ سے، آج سارا دن آپ سپریم کورٹ میں آج بیٹھے رہے نا، تو خبر تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مرکز شاہراہی دستور پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، تو وہ تو سپریم کورٹ میں تو مقدمات چل رہے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک تو تھا وہ سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کا کیس تھا جو 2016 میں لاسٹ لگا تھا، وہ اب لگا آ کے۔ اب اس میں کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور وہ توہین مذہب والا معاملہ بھی تھا کہ کس طرح سے پولیس نے اس معاملے کو جو ہے وہ کیا۔ لیکن کل جو ہے وہ ایک اہم کیس ہے، اور وہ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے وہ کنوین ہونی ہے، تو وہ کل کی تاریخ ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس میں کل کیا ہوگا، کیونکہ لاسٹ جو ہیئرنگ تھی اس پہ تو جو ہے وہ جو گواہان بلائے تھے ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیانات جو ہے وہ ایفیڈیوٹ پہ دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس نقطے کے اوپر کہ ریٹائرڈ یا استعفیٰ دینے والے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، شہربانو اس والا، کا شہربانو والا اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ کل شاید اسی نقطے کے اوپر پھر ایڈجرن ہوگی یہ بات۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں نا، آپ کے پاس کیا خبر ہے، ذرا جیب ہلکی کریں۔ میرے پاس بڑی خبریں سنا آپ کے پاس۔ میری خبر یہ ہے، ہاں چلے بتا دیتا ہوں، چلیں، شکر ہے۔ کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے، اچھا، اور بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ اور یہ دھاندلی میں کھل کر کہتا ہوں، یہ دھاندلی مقامی سطح پر نہیں ہوئی۔ اس دھاندلی کے کچھ ایسے شواہد سامنے آنے لگے ہیں کہ یہ ہمارے بارڈر سے باہر سے سرحد پار سے ہوئی۔ سرحد پار سے کچھ معاملات یار انتخابات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سرحد پار جا رہے ہیں، یہ کیا کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ بھائی پاکستان کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان زیادہ ایڈوانس ہے ہر حوالے سے یا امریکہ زیادہ ایڈوانس ہے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دینا۔ نہیں، ایڈوانسمنٹ کی بات نہیں کریں تو آپ مجھے جواب دیں، میں آپ کو چیزیں بتا ہیں۔ دیتا ہوں نا، ایڈوانس کنٹری پاکستان ہے یا امریکہ ہے؟ ظاہر ہے امریکہ ہے نا۔ ہاں، جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا ہیلری کے ساتھ، ٹھیک، تو اس الیکشن کے الزامات رشین KGB پہ نہیں لگے تھے کہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ لانچ کیا تھا اور ٹرمپ کی مدد کی ہے؟ کیا تھا نا، سوشل میڈیا یوز کیا تھا نا امریکہ نے۔ ہاں، الزامات تو ایسے اس آئے پہ تھے۔ کچھ انویسٹیگیشنز بھی ہوئے تھے، اس پہ غالباً کوئی بیان بھی آیا تھا بڑے ذمہ دار لوگوں کا۔ تو جب امریکہ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہے اور وہ بحیثیت ریاست اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے اس غریب ملک میں، اس نادار ملک میں، اس نیم خواندہ ملک میں، اور پھر خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں جس میں جا بجا دہشت گرد اور طالبان پھیلے ہوئے ہیں، جس کے کنارے پر افغانستان ہے، اسی افغانستان میں عالمی قوتوں کی اور پاکستان دشمنوں کی بڑی انوالومنٹ ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، تو کیا خیبر پختونخوا میں یہ ناممکن ہے؟ یعنی یہ واشنگٹن میں، نیو یارک میں ہو سکتا ہے اور یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے کہنے کا اس کی مطلب یہ ٹینجیبل ایویڈنس تو ہونی چاہیے۔ تو پنجاب کے اندر کیا ہوا ایویڈنس، پھر؟ بھائی ایویڈنس تو میں ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا نا، میں تو صحافی ہوں، مجھے تو کہیں سے
تھوڑی سی خبر مل جاتی ہے, کہیں سے کوئی سورس بتا دیتا ہے. میں نے تو وہی بات آپ کے سامنے نہیں تو رکھی کہ آپ کے سورس نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ بھی کوئی ایک بڑی ملاقات کی, جیل کے اندر بڑی خبریں چل رہی ہیں, اور وہ اس حوالے سے بھی آپ کے سورس نے کچھ بتایا کہ ہاں ہے آپ؟ میرے سورس نے تو نہیں بتایا, ہیں. آپ شرارت کر جاتے ہیں. لیکن وہ خبر غلط تھی کون سی؟ کہ عمران خان کے ساتھ کسی نے ملاقات کی. وہ تو اچھا. خان صاحب نے خود بھی تردید کی, ہاں وہ تو خان تردید صاحب آ نے بھی گئی. تردید کی, لیکن ہاں. میں نے اپنی طرف سے بھی کل 3 جگہوں سے اسے چیک کیا. ہاں. وہ مکمل طور پر بیس لیس اور غلط خبر تھی. تو ایک غلط خبر کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ یہی تو میرا آپ لوگوں سے لڑائی ہے نا کہ آپ لوگ آپ ویوز دیکھیں کے نا, چکر میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں نا. میں تو یہی تو میری لڑائی ہے کہ بھائی ہماری تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافت یہ جھوٹ بکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ پھیل گئی, اس کا مطلب جھوٹ بکتا ہے. جھوٹ نہ بکتا تو پی ٹی آئی کو 100 سیٹیں ملتی. سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہی بکا نا. کون سی کارکردگی ہے بھائی, کون سی معیشت کو بہتر کیا ہے, کون سی ترقی لائے ہیں, کون سے ملک کو ڈیولپ کیا ہے, کون سا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, کیا کیا تھا. تو بس سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے اور وہ بکتا رہا, اور وہ خیبر پختونخوا کا بھی جنازہ نکال دیا, ادھر بھی. اچھا, آج ایک بڑی آج ایک منٹ, ہاں. آج ہمارے ایک دوست ہے شہریار صاحب, بڑے آپ کے دوست ہیں, جو پریس کلب کے صدر بھی آپ کے رہے. ہاں ہاں. انہوں نے کالم لکھا ہے کہ کارکردگی ہار گئی اور جھوٹ جیت گیا. تو اگر کارکردگی پہ ووٹ دینا ہوتا نا تو پھر تو یہ صورتحال نہ بنتی. جھوٹ پہ ووٹ دیا گیا, اور یہی جھوٹ آپ صحافت میں بھی سارا دن چلاتے رہتے ہیں. یہی آپ لوگوں سے میری لڑائی ہے. اچھا, کہ نہ بولے جھوٹ. ہم نے لڑائی اللہ کو جواب بھی آپ دینا کی ہے. لڑائی اس سے ہونی چاہیے نا, جو جھوٹ بولتا ہے. مجھ سے کس بات کی لڑائی ہے آپ کی؟ آپ لوگوں سے. آپ مجھے کیوں بریکٹ کر رہے ہیں جناب؟ نہیں, میں آپ کو بریکٹ نہیں کر رہا, ہاں. لیکن سارے بس یہی بھائی صحافت کو شفاف بنائے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی التجا کر رہا نہیں, ہوں آپ سب لوگوں سے شفاف کہ ہے. ویوز کے چکر میں نہ کرے نا, صحافت کرے نا. نہیں, لیکن صحافت سے تو ہر کسی کو شکوہ دیکھیں رہتا ہے. اس دن ہمارے ساتھ یہاں پہ رانا ابرار خالد بیٹھے ہوئے تھے نا. ہاں. ایک بہت فقیر منش قسم کے صحافی ہے نا. توشہ خانہ سٹوری انہوں نے نکالی تھی نا, کتنی بڑی سٹوری ہے. وہ نہ ویوز کے لیے صحافت کرتا ہے, نہ کسی اور کام کے لیے صحافت کرتا ہے. وہ صحافت کرتا ہے نا, تو بس صحافی ہے نا, تو وہ احترام ان کو حاصل ہے. نہیں, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو چلے آگے بڑھیں. بس آپ لوگ میری بات مانیں گے نہیں اور لڑتے رہیں گے مجھ سے. نہیں, لڑ نہیں رہا ہوں میں, لیکن آج مطلب طلعت حسین جو ہے وہ بڑے سنجیدہ اور ٹھوک بجا کے بات کرنے والے ایک جرنلسٹ ہیں, جو پورا پرسپیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, مطلب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نواز کو قابو رکھنے میں اور ہائیبرڈ نظام کو PDM-2 سے چلانے کی خواہش نے 9 مئی کے بیانی کو غارت کر دیا. پی ٹی آئی قیادت اب اشتہاری بھی ہے اور عوامی ووٹ سے سند یافتہ بھی. جن کے بال منڈوا رہے تھے اب وہ صبح چلائیں گے. جس کو فتنہ کہتے تھے وہ اب سیاست میں سیاہ و سفید طے کر رہا ہے. تالیاں. نہیں, وہ تو وہ بات تو طلعت صاحب یہ بھی غصہ ہے یا غصہ ہے یقیناً. 9 مئی دیکھے کریم صاحب, 9 مئی کا واقعہ ہوا, خدا کی قسم لوگوں کو روتے دیکھا تھا. ہمارے بہت اختلافات رہے, ہم نے بہت تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پہ, فوج پہ, آمروں کے خلاف ہم صحافت کرتے رہے, لڑتے رہے, لیکن کم از کم اس کے لیے ذہن تیار نہیں تھا. اور اس پہ یقیناً لوگ بہت رنجیدہ تھے. ایسے صحافیوں کو میں نے غمگین دیکھا تھا جو بہت سخت مخالف سمجھے جاتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس 9 مئی کے لوگ, اچھا آپ مجھے بتائیں, گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنیں گے نا, وہ کیوں بنیں گے, ان کو کیوں نامزد کیا ہے خان صاحب نے, وہ ایک الگ کہانی, وہ میں پھر کسی وقت آپ کو نہیں, سناؤں. کسی وقت کیا بتائیں گے, آپ بتا دیں. جب چل پڑی ہے اس طرف ٹرین آپ کی, تو بتائیں نا کہ کیوں بنایا, آپ بتائیں. بھائی خان صاحب وہ کچھ کرنا چاہیں گے جو 9 مئی کو ہوا تھا, لیکن مطلب کنفرنٹریشن, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کنفرنٹریشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور ہوگی کنفرنٹریشن. وہ خان صاحب جس مقصد کے لیے انہیں لا رہے ہیں نا, تو یہ باتیں قبل از وقت
ہیں. ہاں ذرا ابھی ٹھہرے ٹھہر جائیں دیکھیں, ابھی دیکھ لیتے نا دیکھ لیتے ہیں. اصل میں وہ نتیجہ کیا باتیں نکلتا ذرا ہے. حساس ہے نا. ہاں بس نہیں تو اتنا اشارہ دے یہ جو دوں. اے این پی اور جے یو آئی جو ہے جس طرح سے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں دھاندلی کے, تو یہ کس طرف جائے گا؟ اے این پی اور جے یو آئی کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوئی ہے. اور یہ جو ایمل ولی نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے نا, ان کے ساتھ غلام احمد بلور بھی تھے, میاں افتخار, سارے وہ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے نا, تو یقیناً ان کا غصہ بجا ہے. بہت سی شہادتیں ان کو مل چکی ہیں مقامی سطح پہ, اور اس سے بڑی شہادتیں کچھ اور لوگوں کے ہاتھ بھی آ چکے ہیں. اچھا مطلب پوری دھاندلی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بالکل ہوئی ہے. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ الزامات جو لگے ہیں اس پہ دھاندلی کے, اس اچھا کا وہ کیوں ہونا چاہیے, تحقیق اچانک ہونی چاہیے. امریکہ نہیں, پورا ویسٹ اس پہ دھاندلی کے خلاف بولنے لگا ہے, خان صاحب کے حق میں بولنے لگا ہے پاکستان کے اندر. اور پھر خیبر پختونخوا میں خان صاحب کی حکومت بھی آئی. میں نے آپ سے کہا کہ کچھ بیرونی عناصر بھی ملوث ہیں. ہمارا صاحب ہر چیز کے اوپر ہم بیرونی عناصر کو جو ہے وہ تو یہی تو میں یار آپ سے کب کہہ تک رہا ہم ہوں. اس کارپیٹ کے بیرونی عناصر کے کارپیٹ کے نیچے جو ہے نا فیکٹس کو چھپاتے رہیں گے؟ میں فیکٹس کو نہیں چھپا رہا ہوں. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ امریکہ فرشتے میں تو نہیں آ کے ووٹ ڈالے, نہیں, لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے نا. تو ٹرمپ والے الیکشن میں فرشتے آ کر ووٹ ڈال گئے تھے. امریکہ نے پھر خود کیوں اس پہ الزام لگایا کے جی بی پہ اور رشیا پہ کہ ٹرمپ کی مدد کی؟ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ ذرا ٹھہرے نا, کچھ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, کچھ سرکاری ملازمین کے بیانات آئیں گے, اقبالی جرم آئیں گے ان کے. آپ ٹھہرے نا, آپ بہت جلدی کر جاتے ہیں یار بات میں. مطلب اب آپ یہ ہم اس بات پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو شکایات انتخابی دھاندلی کے حوالے سے آئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ اس کے کچھ پیچھے حقائق ہیں. وہ ایسے ہوائی بات نہیں ہے, کچھ حقائق ہیں. تو یہ کب تک اس حوالے سے انویسٹیگیشن شروع ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جب دھاندلی ہوتی ہے تو یا تو دیکھیں جیسے 2013 میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے, تو پھر جو ہے وہ ایک آرڈیننس انکوائری, کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد ایک کمیشن بنا جیسے ناصر ملک کی سربراہی میں, جب یہ الزام لگایا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی منظم دھاندلی ہوئی ہے, وہ 35 پنکچر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگایا تھا جب, تو اس میں تو ایک قانون کی بیکنگ تھی. اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن نے اپنا یہ تحقیقات کی تھی. تو اب اس طرح کے الزامات کی, ویسے تو اگر انتخابی عذرداریاں الیکشن کو تو ابھی 4-5 دن ہوئے نا, 8 فروری کو الیکشن ہوئے, آپ اتنا جلدی نہ کریں, تھوڑا سا ٹھہرے نا. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آئین جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائے اس کے بعد آرٹیکل 225 جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں وہ جاتی ہیں. میں اور پھر اس کے بعد اس کی الیکشن ٹریبیونلز اور پھر قانون کے سپریم کورٹ میں تکنیکی اپیلیں معاملات آتی کو ہیں. میں زیادہ نہیں جانتا. میرے پاس جو خبر تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس دھاندلی کا نوٹس لیا گیا ہے, ایمل ولی کے پریس کانفرنس کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیا گیا ہے. ان کے تحفظات جو ہیں, انہوں نے جو یہ رونا رویا ہے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, تو ان تمام باتوں کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. کچھ شواہد بھی مل گئے ہیں. آنے والے دنوں میں کچھ سرکاری ملازمین سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. میں یہ خبر دے رہا ہوں. چلیں بس ٹھیک ہے, اب آپ کی خبر ہے جناب, ہم کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. میں تو ویسے ہی ایک بتا رہا تھا نا کہ یہ ہوگی کیسے انویسٹیگیشن, یہ ایک قانونی معاملہ بھی تو ہوگا نا, اس کو دیکھنا بھی تو قانونی طور پہ ہے نا. گو کہ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیں گے دھاندلی کے خلاف. ایک تو آپ سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں تو ہر بات میں قانون لے آتے ہیں. بھئی ہم قانون اتنا نہیں جانتے, میں تو خبر دے رہا ہوں آپ کو. نہیں, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن اس کو چلنا بھی تو ہے نا. دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بہرحال. لیکن الیکشن کمیشن کا تو اختیار ہے نا کہ وہ کس معاملے کے اندر وہ بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, وہاں کیا ہوا. میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ دن ٹھہریں, کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اور کے پی اسمبلی چلے گی کیسے؟ چلیں یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اگلی نشست کے اندر کریں گے. میرے خیال میں ہمارا وقت جو ہے, پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لیں, پروڈیوسر صاحب کتنا وقت ہو گیا؟ 14 منٹ ہو گئے. اچھا, تو مطلب ابھی ہمارے پاس 6 منٹ ہیں کہ ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں اپنا مان صاحب.
تو چلیں آپ نے یہ اب چھیڑی اچھا، دی ہے بات، تو یہ کہ پی کے اچھا، پی حکومت چلے گی کیسے، اس پہ بات کریں. اس پہ جماعت اسلامی نے بھی انکار کیا نا، ہاں تو یہ کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں گے؟ نہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد ارکان ہیں ان کو ایک پارٹی چاہیے. ایک پارٹی چاہیے، تو جماعت اسلامی نے بھی انکار کیا. مجلس وحدت المسلمین کا وہاں پہ کوئی ہے نہیں، کوئی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی میں. تو لیکن کیوں ان کو ضرورت ہے کہ وہ کسی پارٹی کے اندر جائیں؟ تو صرف ان کی تو اپنی پارٹی ہے ہی نہیں. انہوں نے آگے سینٹ کا الیکشن 11 مارچ کو سینٹ ختم ہو رہا ہے. ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی، اقلیتوں کے. تو کس طرح آزاد؟ اچھا، میں نے آج چیک کیا تو یہ غالباً سینیٹر منتخب کرا سکیں گے، لیکن وہ تو صوبے مخصوص سیٹیں اس پہ نہیں کر بھائی سکیں جان گے. دیکھیں نا، سینٹ کے انتخابات تو صوبوں کے اندر ہوں گے، اور اس حوالے سے جو کینڈیڈیٹس آئیں گے جس کو جتنے ووٹ پڑیں گے تو وہ سینیٹر منتخب ہو تو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، جماعت اسلامی نے کتنا بڑا جوا کھیلا، اس کو بھی دیکھیں. جماعت اسلامی نے ان کو انکار کیا نا، تو انکار کیا تو جماعت کے پاس تو سیٹیں بھی کم ہیں بہت. 1-2 سیٹیں اور بھی میرے خیال میں وہ ان کے ٹوٹل 2-3 سیٹیں تھی، اس میں سے بھی ایک سیٹ غالباً پھسل گئی ہے، 1-2 وہاں پہ آزاد ریکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے. ریکاؤنٹنگ کے اندر. اچھا، وہ انہوں نے اتنا بڑا جوا کھیلا کہ مشتاق صاحب تو ان کے سینیٹر ہیں نا، اب وہ بھی سینیٹر نہیں رہ سکیں گے، یعنی وہ سینیٹر منتخب نہیں کر سکیں گے کے پی سے. ان کا سینٹ میں جماعت اسلامی کے سرے سے نمائندگی نہیں ہوگی. نہیں تو جیسے قومی اسمبلی میں آزاد ہیں ویسے سینٹ میں بھی آزاد رکن آ جائیں گے، تو اس میں کیا بڑی بات ہوگی؟ آزاد سینٹ میں آزاد وہ تو پارٹی کو نمائندگی ملتی ہے نا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نہ بھی ہوں، آپ سینٹ منتخب ہوں، آپ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی آپ کی کانسٹیچوئنسی جو ہے، لیکن یہ تو اور وہاں پارٹی پہ کی جتنے ووٹ پڑیں گے اس حوالے پارٹی سے کی سینٹ کے حیثیت اندر سے تو ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں نا. سینیٹر وہ منتخب کر سکیں گے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ سینیٹر، لیکن مخصوص نشستوں کا کیا بنے گا؟ خواتین کی مخصوص نشستوں کا، اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا. چاروں صوبوں کے اندر 226 سینیٹر تو ٹھیک ہے، وہ تو بلوچستان سے بھی آزاد جیتتے تھے پیسے کے زور پر، کے پی سے بھی، فاٹا سے بہت سارے لوگ جیتتے تھے، وہ تو ہوں گے، وہ اس پہ تو مجھے انکار نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں مخصوص سیٹوں کی، تو ان کی مخصوص سیٹیں کہاں سے آئیں گی؟ اچھا تھوڑا سا کمنٹ کریں نا، یہ جو پی ایم ایل این کی سیاست ہے، یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو اشتہار دے رہے تھے نواز شریف وزیر اعظم، لیکن اچانک سے یہ جب چودھری شجاعت کی رہائش گاہ کے اوپر سب اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نواز شریف نہیں تھے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، اور پنجاب کی سیاست میں اچانک سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ان سے درخواست کروں گا، لیکن پھر 20 منٹ کے بعد ہی ٹویٹ آ گئی کہ نہیں جی، نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے بطور پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے. دیکھیں، تو اب یہ پنجاب کی سیاست کس طرح چلے گی، اور دیکھیں یہ موو کیسے آپ دیکھتے ہیں کے لیے شاید اس میں حیرت ہو، لیکن میرے لیے اس میں کوئی حیرت نہیں تھی. میں 8 تاریخ کو سمجھ گیا تھا، کیونکہ جب نواز شریف یہاں آ رہے تھے لندن سے، تو انہوں نے اسی وقت کچھ ذمہ دار لوگوں سے کہا تھا کہ اگر مجھے ہیوی مینڈیٹ ملا، خصوصاً پنجاب سے تگڑا مینڈیٹ ملا، تو میں ایز اے پرائم منسٹر آ جاؤں گا. لیکن اگر مینڈیٹ مجھے مطلب یہ پارٹی کے ذمہ داروں پر واضح کر دیا یہ تھا. واضح کر دیا تھا، پارٹی ذمہ داروں پہ بھی اور کچھ اور لوگوں پہ بھی انہوں نے واضح کر دیا تھا. یہ انہوں نے لندن سے آتے ہوئے، یعنی 21 اکتوبر کو وہ لندن سے آئے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا. تو جب 8 فروری کو الیکشن کے نتائج آئے اور ہیوی مینڈیٹ نہیں ملا، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے خود. اب آگے نواز شریف نے کیا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ آنے والے دنوں میں نواز شریف پنجاب میں نکلیں گے، اچھا، اور پنجابیوں، یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا پیش گوئی ہے یا سیاسی مشورہ ہے؟ اسے میری انفارمیشن سمجھے اچھا، کہ اس نے پنجاب میں نکلنا ہے، اور وہی وہ جو 88-89 میں وہ آپ کے پنجابی میں کیا بولتے ہیں، پگنو لگ گیا داغ یا کچھ اس طرح جاگ پنجابی، جاگ تیری پنجابی پگنو لگ گیا تھا.
تو کیمپین میرا نہیں خیال ہے وہ کبھی بھی نون لیگ نے اس کے بعد سے نہیں بس پھر ٹھیک ہے، کبھی بھی اس طرح کی بات کی. میں نے آپ کو خبر دے دی کہ انہوں نے پنجاب میں کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں وہ ایک نیشنل پنجاب پارٹی میں ہے. نکلنا ہے اور جگانا ہے اپنے پنجابیوں کو. چلیں دیکھتے ہیں جناب کہ کیا اور کچھ ہوتا ہے. غالباً ایمل ولی بھی یہی کریں گے. اچھا تو ادھر نہیں تو اس سے تو مزید پنجابی جاگے، آپ ادھر پختون جاگے، تو ادھر اچھی بات تو ہے کہ سارے جاگ جائیں. ہاں اچھا چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کون جاگتا ہے کون سوتا رہتا ہے. تو حماد صاحب کی خبر ہے کہ جناب کے پی کے اندر کوئی میسو انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے شروع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے انکشافات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.